حضرات محترم، آج 14 شعبان المعظم 1444 یعنی 14 تاریخ ہے اور 7 مارچ 2023، جس تاریخ کا برکت والی رات کا ہمیں انتظار تھا وہ بہت ہم سے قریب ہو چکی ہے۔ شعبان المعظم اس کی بڑی شان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کی بہت تعریف فرمائی، اور یہ جو خاص رات ہے، یہ جو برکت والی راتیں ہیں، ان راتوں میں سے ایک رات ہے۔ شعبان المعظم کی تعریف تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمائی ہے کہ اس میں 5 حروف ہیں، 5 لیٹر ہیں، ایک شین، ایک عین اور ایک با اور ایک الف اور ایک نون۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی ہے، اور عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے۔ جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ با سے بر یعنی بھلائی اور احسان، الف سے الفت اور نون سے مراد نور۔ یہ تمام چیزیں اللہ پاک اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ اس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتیں برستی ہیں، خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ تجھ کو شعبان معظم کا خدایا واسطہ، بخش دے رب محمد تو میری ہر ایک خطا۔ تو دوستو، یہ مہینہ تلاوت کا ہے، بار بار ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ درود پاک کی کثرت کیجئے، اور اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ رمضان میں فرض روزے ہیں، اس کے بعد سب سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ اور سنیے ایک حدیث شریف، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15 شعبان کی رات ایک منادی پکارتا ہے، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ پس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بھی کوئی حاجت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام شب برات میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا، اٹھ کر نماز ادا فرمائیے اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کیسی رات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ رات ہے جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ 300 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں، بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الحمدللہ ہم کوئی شریک نہیں کرتے، ہم اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں۔ اور یہ کام کرنے کے آپس میں کوئی بغض و کینہ ہو اس کو ختم کر لیجئے۔ شراب کی معاذ اللہ کسی کی عادت ہے تو وہ اس کو ختم کرے، بدکاریوں کو چھوڑ دے تو اللہ پاک اس کی آج کی رات بخشش فرمائے گا انشاءاللہ۔ ان لوگوں کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ تو ہمیں ان باتوں پر دھیان دینا چاہیے، اور رب کی عبادت ہمیں خوب کرنی چاہیے۔ فرشتوں کی عید رات میں کیوں؟ میرے بھائیوں، یہ جو رات ہے وہ فرشتوں کی عید ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی نقل فرماتے ہیں، کہا گیا کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور مسرت کی ہیں۔ جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 عید کے دن، فرشتوں کی عید برات کی رات یعنی 15 شعبان کی رات اور لیلۃ القدر ہے۔ فرشتوں کی جو عید ہے وہ ان کی بھی 2 عیدیں ہیں، ایک یہی جو رات یہ آ رہی ہے، اور ایک جو رمضان میں 27ویں رات ہوتی ہے لیلۃ القدر، وہ مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس لیے 15 شعبان کی رات کو فرشتوں کی عید کا نام دیا گیا ہے۔ امام تقی الدین سبکی شافعی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ شب جمعہ پورے ہفتے کی گناہوں کا کفارہ، اور لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔
یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا، یاد الہی میں ساری رات جاگ کر گزار دینا گناہوں کے کفارہ کا سبب ہوتا ہے، اس لیے ان راتوں کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے دوستو، میں نے عصر کے بیان میں بھی بتایا تھا، پھر فجر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ رت جگہ کا نام عبادت نہیں ہے۔ لوگ رت جگہ کرتے ہیں، آپس میں باتیں کریں گے، ادھر سے ادھر طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ تو میرے دوستو عبادت کیجئے۔ پورا میں نے کل عصر کے بیان میں قضا کا بیان سمجھایا تھا، جن کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ اپنی قضا نمازیں پڑھیں، کیونکہ قضا نمازوں کا ہم سے حساب ہوگا۔ قضا صرف فرض کی اور وتر کی ہوتی ہے، اس کا آپ لوگ دھیان رکھیں۔ جب بھی موقع ملے اور موقع نکالیں، کیونکہ یہاں ہمیں چند دن ٹھہرنا ہے، اس کے بعد پھر ہمیں مرنے کے بعد واپس نہیں آنا ہے، اور پھر ہمیں زندہ ہو جانا ہے اور حساب و کتاب ہوگا۔ تو اس پر دھیان دیں۔ رات انشاءاللہ آنے والی رات میں اپنے یہاں پر جلسہ ہو رہا ہے، شاندار بچوں کی دستار بندی ہے، اس میں آپ علماء کرام آ رہے ہیں باہر سے، ان کے بیانات کو سنیں، ان کی زیارت کریں اور عبادت کریں۔ انشاءاللہ کل ایک دن میں آپ کو پہلے بتا دوں، فجر کا ٹائم تھوڑا چینج رہے گا، کیونکہ رات بھر لوگ جاگیں گے، عبادت کریں گے اور روزہ رکھیں گے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔ یہی ہمارے تمام بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ تو یاد رکھیں آپ لوگ۔ میں آپ کو سحری کا بھی ٹائم بتا دوں دہلی والوں کے لیے، یہ آپ کا جو ٹائم ہوگا، آپ 5:20 پر سحری ختم کر لیں گے۔ ابھی اور بھی بتائیں گے، جلسے میں بھی بتائیں گے، مگر آپ لوگ خاص ہیں کیونکہ آپ فجر کی نماز میں آتے ہیں، تو سب سے پہلے حق بنتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے۔ تو آپ 5:20 پر سحری کو ختم کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ 5:30 بجے اذان ہو جائے گی اور 5:45 بجے جماعت ہوگی۔ ایک دن کے لیے یہ ٹائم چینج کیا جا رہا ہے، باقی وہی ٹائم رہے گا۔ کل کے لیے صرف فجر کا ٹائم چینج ہو رہا ہے، 5:45 بجے انشاءاللہ جماعت ہو جائے، کیونکہ سب لوگ تیار ہوں گے، سب لوگ جاگے ہوئے ہوں گے، اس لیے آپ کو بتانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں۔ قبرستان لوگ جاتے ہیں، تو دیکھیے قبرستان جائیں آپ لوگ، سکون سے جائیں، سکون سے آئیں۔ قبرستان میں وہی طریقہ ہے، آپ جائیں السلام علیکم یا اہل القبور کہیں، کچھ نہیں ہے تو خالی سلامی کر لو، اور چپلیں لے کے مت اڑانا قبروں پہ۔ لوگ، میں نے دیکھا دلی میں یہ بات دیکھی آ کے، کہ لوگ قبروں تک چپلیں جوتے پہن کے ہی جاتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے بھائی صاحب۔ جس طرح سے قبر پہ پیر رکھنے سے آپ اگر کسی زندہ آدمی کو اوپر چپل رکھ دیں، جیسے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ جس طرح سے زندے کے اوپر اپنا جوتا چپل نہیں رکھ سکتے، نہ اس کے منہ پہ، نہ اس کے سینے پہ، نہ اس کے سر پہ، تو خدا کے واسطے مردوں پر بھی رحم کرو، ان کو بھی ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ قبر پہ چڑھنے کو منع کیا گیا ہے حدیث شریف میں، جب قبر پہ چڑھنے کا منع ہے تو جوتے چپل لے کے کہاں چڑھ جاؤ؟ اب آپ کہو امام صاحب چپل، ہم قبر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ کتنی قبر ایسی ہیں جو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، جب قبر کھودتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہاں تو ہڈی نکلی یا تو پہلے سے قبر ہے۔ تو قبرستان جو ہوتے ہیں، اکثر ہمارے یہاں جو قبرستان ہوتے ہیں ان کی کوئی ترتیب نہیں ہے، کہاں جس کو موقع جہاں ملا انہیں وہیں دفن کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے جوتے چپل لے کے قبروں پہ نہ چڑھیں۔ روڈ بنے ہوئے ہیں اپنے یہاں قبرستان میں، آپ اسے روڈ پہ اتار دیجیے جوتا چپل، اور سکون سے جتنا بھی آپ کو یاد ہے اتنا پڑھیے، ایصال ثواب کریے، فاتحہ پڑھیے، کیونکہ ان راتوں میں خصوصی راتیں ہوتی ہیں۔ کچھ دیر کے لیے روحیں جو آتی ہیں وہ گھروں پہ آتی ہیں، جیسے جمعے کی رات ہو گئی، عید کے دن ہو گئے، شب برات، شب قدر ہو گئی، شب معراج۔ تو ان راتوں میں روحیں گھروں پہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کرو۔ ایصال ثواب ہوتا ہے تو روحیں خوش ہو کے جاتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں، اور اگر ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ روحیں روتی بلاتی اور بد دعائیں دیتی ہوئی واپس جاتی ہیں۔ یہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، سمجھے۔ قبرستان اور روح کے لیے رب کائنات کی طاقت عطا فرما دیتا ہے، مومن کی روح جہاں جائے وہاں چلی جائے، اس کے لیے دوری اور قریب ایک سا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوریاں اور قربت ایک سا کر دیتا ہے، اتنی تیز ان میں طاقت ہوتی ہے جو جب چاہیں جہاں چاہیں وہاں پر پہنچ جائیں۔ تو اس میں ہم سب ہمارے سب کام کرنے کے ہیں،
بہت سی باتیں ہیں، آپ لوگ قضا نماز پر دھیان دیں. آج کی رات ہو، جب بھی رات ہو، وقت نکالو بھائی صاحب، تھوڑا تھوڑا وقت نکالو، وہاں کا بھی کچھ مال پانی جمع کرو آخرت کا. وہاں کوئی کام دینے والا نہیں ہے. یہاں تو کوئی کسی سے ادھار لے لو، مانگ لو، اس کے بعد پتہ نہیں کوئی ہمارے لیے فاتح پڑھے نہ پڑھے، کیا پتہ کسی کا بھروسہ. تو اپنا انتظام خود کریے اور عبادتیں کرتے رہیے، نمازیں پڑھتے رہیے، سچی توبہ کر لیں. آج کل ایک ٹرینڈ کیا چلتا ہے، اس رات میں لوگ معافی مانگتے ہیں. اب ڈیٹیزل ڈور ہے بھائی صاحب، ایک میسج چھوڑ دیا واٹس ایپ پہ، اس میں کیا لکھا ہوتا ہے، بھائی صاحب کوئی غلطی کوئی گستاخی ہو گئی ہو وہ ہماری معاف کر دینا، شب برات آنے والی ہے، میسج ڈال دیا. اماں ابا بھائی پاس میں بیٹھے ہیں، ان سے نہیں کہہ رہے اماں ابا معاف کر دو، میسج ڈال دیا. پوری دنیا سے معافی مانگ رہا ہے، گھر میں معافی نہیں ہے، بیوی سے معافی نہیں مانگ رہا، نہ بیوی شوہر سے معافی مانگ رہی، وہ بھی میسج چھوڑ رہی ہے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، کہ ہم سے کوئی خطا خامی ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، چغلی ہو گئی، غیبت ہو گئی، وہ معاف کرنا. ارے خدا کے بندو، کم سے کم پاس میں اماں بیٹھی اس سے پہلے معافی مانگو، پہلے باپ سے معافی مانگو، پہلے گھر میں بھائی ہے اس سے معافی مانگو. یہ کیا طریقہ ہے، جو جان نہ پہچان بڑی خالہ سلام، اس کو ہم ایسے چھوڑ رہے ہو. پہلے اپنے گھروں میں معافی مانگو. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اتنے بڑے ولی اللہ ہو کر، مجدد دین و ملت ہو کر، سب اپنے خاندان میں جاتے تھے، رشتہ داروں میں جاتے تھے، اتنے بڑے ہو کر کہتے تھے بھائی صاحب ہمیں معاف کر دینا. تو ہم بھی آپ لوگوں سے معافی مانگتے ہیں، کوئی خطا خامی ہو گئی ہمیں بھی آپ معاف کریں. سب کے کسی جب اعلیٰ حضرت معافی مانگتے ہیں، ہمارے بزرگان دین کا یہ عمل رہا ہے. اور دیکھو میں نے بتایا معافی مانگنے سے اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، اپنے دل کو سکون ملتا ہے، ورنہ دل دماغ اتنا بھائی رہتا ہے، کوئی تمہیں ستا دے، اچھا اس نے مجھ سے ایک بات کی، موقع تو ملے پھر میں اسے سمجھاتا ہوں، پھر میں دوں گا ان کے جواب پتھر سے. اب یہی سوچا کھول لیا دماغ. غصہ، کینہ، حسد، انتقام کی بھاونا ایسا ہے جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ لے کے کسی دوسرے کو مارنا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کے مارو گے اس کے لگے گا، مگر اپنا ہاتھ ضرور جل جائے گا. غصہ، کینہ کرنا، یہ سب کیا ہے، انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، اپنے ہاتھ میں رکھ کے دوسرے کو مارنا ہے. آپ تو جلو گے ہی جلو گے، دوسرا پتہ نہیں لگے نہ لگے. تو اب یہ معافی اپنے لیے ہوتی ہے. ارے بھائی صاحب یہ موبائل میں اٹھا کے ایسے کر کے رکھتا ہے، ایسے کرے رہو 5 منٹ میں ہاتھ اکڑنے لگے گا، اور 1 گھنٹہ کروں گا تو پھر ہاتھ جام ہو جائے گا، اور 1 مہینہ کرے رہوں تو کیا ہو جائے. ایسے ہی غصہ، کینہ، بغض، عداوت یہ ہمارے اپنے آپ کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے. معاف کرو اور معافی مانگو، آگے بڑھ جاؤ. دروازہ بند، پیچھے کا دروازہ بند کر دو، آگے جاؤ، آگے سوچو. ترقی جب وہی بندہ کر سکتا ہے جو اپنے دل و دماغ میں کسی کا کچھ نہ رکھے. معاف کر دو، معافی مانگنے بھی دیر مت لگاؤ اور معاف کرنے میں بھی دیر مت لگاؤ. کسی نے آپ کو سزا دیا تو اللہ چل سب چھوڑا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، اور ایک بندہ حضرت صدیق اکبر کو بہت ہی پریشان کر رہا ہے، الٹی سیدھی بات کر رہا ہے. صدیق اکبر بول ہی نہیں رہے. آخر میں صدیق اکبر نے اس کو جواب دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلنے لگے. کہا یا رسول اللہ آپ جان لے. کہا جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے تمہاری طرف سے اللہ کا ایک فرشتہ جواب دے رہا ہے، تو چھوڑ دو اللہ بھروسہ، اللہ تجھے جانے، ہم نے تم معاف کیا اور معافی مانگ لو. اس سے اپنا ہی سکون ہے. ترقی وہی انسان کر سکتا ہے جو معافی مانگنے میں بھی دیر نہ لگائے اور معاف کرنے میں بھی دیر نہ لگائے. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات. اور ایک بات اور بتاؤں، دیکھیے ایک ہولی والا مسئلہ ہے، تو آپ لوگ سکون سے ہی اپنی عبادت کریں، سکون سے قبرستان جائیں، سکون سے جائیں. انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھ کے سکون سے اپنے گھر رات بھر تو عبادت کریں گے، سکون سے اپنے بال بچوں میں جا کے آرام کریں، سو جائیں اور نکلیں نہ، کیونکہ حالات آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں. ہمیں خود کو اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر ہاتھی پاگل ہو جاتا ہے تو یہ نہیں میں تو نہیں بچاؤں گا، یہ اپنے آپ بچے گا، وہ اپنے آپ نہیں بچے گا. پاگل ہاتھی ہو جائے تو انسان کو خود ہی اپنی سیفٹی کرنا چاہیے. وہی حالات اس وقت چل رہے ہیں. اور اچھا ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ خود بھی بچتا ہے اور دوسروں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ہمیں آگے بھی صحیح بچنا ہے، پیچھے سے ہی بچنا ہے، سائڈ سے بھی بچنا ہے. تو اپنی احتیاط خود کیجیے. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری آنے والی راتوں کو برکت والا ہم سب کے لیے فرمائے، خطا خامیوں کو ہماری معاف فرمائے، اور ہم سب لوگ سچی توبہ کرتے ہیں اب تک جو کچھ بھی ہو گیا ہے، اے اللہ ہماری توبہ معاف فرما دے، قبول فرما لے، خطاؤں کو معاف فرما دے، اور ان باتوں پہ ہمیں جمے رہنے کی توفیق عطا. تمام خطا خامیوں کو معاف فرما. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آنے والی رات کی